السلام علیکم پیارے بچوں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. کل کی کلاس میں ہم نے مقطع اور مطلع کی تعریفیں سیکھی تھی. آج آپ لوگوں کو ردیف اور قافیہ کی تعریف سمجھائی جائے گی. تو پیارے بچوں دیکھیں، ہم لوگ جب غزلیں اور نظمیں پڑھتے ہیں تو اندازہ ہے نا آپ کو کہ اس کے آخری الفاظ، آخری حروف ایک دوسرے سے ملتے جلتے سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس آخری لفظ سے پہلے کے کچھ الفاظ جو ذرا سے مختلف ہوتے ہیں. تو ان آخری لفظوں کو شاعری کی زبان میں ردیف اور قافیہ کہتے ہیں. اب اس بات کو آپ تعریف کے بطور بھی سمجھ سکتے ہیں. یہاں تعریف ہم نے لکھی ہوئی ہے، دیکھیے کہ ردیف کے لغوی معنی پیچھے بیٹھنے والی سواری کے ہیں، جبکہ ادبی لحاظ سے غزل یا نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز. بیٹا اس بات پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ وہ جو ردیف ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی ہم وزن بھی ہوتے ہیں اور ہم آواز بھی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ردیف کہلاتے ہیں. تو وہ الفاظ جو کافی کے بعد جوں کے توں دہرائے جاتے رہے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کا دیکھیں شعر سے آپ اندازہ اور اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب اس میں نہیں آتی کا تکرار ہو رہا ہے. جب یہ تکرار ہو رہی ہے تو اسی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب بار بار جو چیز دہرائی جا رہی ہے یا تکرار ہو رہی ہے اس کی بار بار، تو انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. اس کے ایک اور مثال سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا. ٹھیک ہے نا بیٹا. تو یہاں دیکھیے گا، یہاں پہ آخری کے اندر سوا تیرا، سرا تیرا. اب سوا اور سرا تو کسی اور میننگ میں آ جائیں گے، یعنی قافیہ بن جائیں گے، لیکن تیرا اور تیرا جو ریپیٹ ہوا ہے تو وہ تیرا ردیف ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کو اس کے بعد ہم قافیہ کی تعریف سمجھائیں گے. اچھا بچوں، اب ہم قافیہ کے بارے میں پڑھیں گے. یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہوں قافیہ کہلاتے ہیں. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یکساں آواز اور یکساں حروف کیا ہوتے ہیں. یکساں آواز والے حروف دیکھیے ایسے، جیسے ہم پاک لکھ رہے ہوں. پاک سے ملتا جلتا کیا ہے؟ خاک، لاک. ٹھیک ہے. اسی طرح رحمت، عنایت، وطن، چمن، راہی، سپاہی. جب ایک جیسی الفاظ، ایک جیسا ساؤنڈ آخر میں آ رہا ہے تو ان کو ہم یکساں آواز کہتے ہیں. یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ. ٹھیک ہے. اشعار کے آخر کے اندر ایک جیسی آواز والے حروف آ رہے ہوں تو انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہاں پر ہوا اور دوا ایک جیسی آواز والے لفظ ہیں، ایک جیسی وزن والے لفظ ہیں، تو انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. امید ہے بچوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور شعر بھی اس کا بتا سکتی ہوں. یہ رشک چمن عرض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن. اب خاک اور پاک اس میں سیم ساؤنڈ والے حروف آئے ہیں تو اسے ہم قافیہ کہتے ہیں.